بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سورۃ النساء کا پہلا حصہ، اس کی تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے جو اگلا حصہ ہوگا ویڈیو کا، اس میں ہم سورۃ نساء کا دوسرا جز بیان کریں گے۔ سورۃ نساء کے پہلے حصے میں معاشرتی الفت اور حقوق انسانی کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس سورت کا مطالعہ کریں تو وحدت انسانیت کا تصور اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ نساء کا آغاز اس عظیم حقیقت سے ہوتا ہے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ساری امت توحید کو ایک خاندان کی طرح اور ایک قبیلے کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خوف کھاؤ، الذی خلقکم، اس رب نے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے ہی سب کو نکالا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہیں ایک نفس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ایسے ہی اس صورت کا مزید مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صورت میں کمزوروں پر رحمت کرنے کا حکم دیا گیا اور حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ امت میں تالیف قلب اور مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کمزور طبقات جو معاشرے میں ہوتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ جیسے یتیموں کا ذکر ہے اس صورت میں، یتیموں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے مال ان کو سپرد کیے جائیں، ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ناجائز کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے اندر خواتین کے حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ان کی حق مہر خوش دلی سے ادا کرو اور وراثت کے قوانین پر بھی عمل کرو تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اس سورہ کا مزید مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں نکاح کے ضوابط اور قوانین بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسے ہی جاہلانہ رسومات جیسے سوتیلی ماں سے نکاح کا خاتمہ اور محرمات کی تفصیل، کون کون سے رشتے آپ کے محرم ہیں اور کون کون سے محرم نہیں ہیں، ان کا بھی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے پہلے حصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے چیزیں ذکر کی گئی ہیں تاکہ معاشرے کے اندر پاکیزگی بنی رہے اور معاشرہ پھلے پھولے اور آگے بڑھے۔ اس صورت میں مزید مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق حسنہ اور باہمی رابطے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ امت کے افراد میں محبت پیدا کرنے کے لیے احسان کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس میں رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں، پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی کی گئی ہے اور بخل و تکبر کی خوب مذمت بھی کی گئی ہے۔ اس صورت میں مزید جو ذکر کیا گیا ہے وہ داخلی محاذ کی حفاظت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اختلافات کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کیا جائے، دل سے، اوپر سے نہیں بلکہ دل سے تسلیم کیا جائے۔ جو فیصلے انہوں نے کیے ان کے اوپر من و عن سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور ان کی بات کو ماننا چاہیے، نہ کہ ان کی بات کو پس پش ڈالنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کیجیے، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، واولی الامر منکم، اور جو تم میں
امیر بنایا جائے، سربراہ بنایا جائے، سید بنایا جائے، اس کی بھی اتباع اور پیروی کی جائے۔ عدل و انصاف اور امانتوں کی ادائیگی تالیف امت کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور جو ہمارے حکمران ہیں ہم ان کی اطاعت کریں گے تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر سکون ہوگا، امن ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر معاشرے میں امن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ نساء کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ نساء کے دوسرے حصے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے دوسرے حصے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے لیے سمجھ بوجھ کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔